ایک وقت پچھلے سال وہ آیا کہ جب بعض احباب اس تعلق ایکسچینج آف گفٹس تحائف کے لین دین کے تعلق کو بدنام کرنے لگے، اس کو غلط معنی پہنانے لگے، غلط رنگ دینے لگے۔ اس میں کئی لوگ مجھ سے ظاہراً منافقانہ طور پہ ملنے والے بھی تھے، اور کئی ایسے بھی تھے جو میاں صاحب اور ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، پشت پیچھے ایسی غلط چیزیں پھیلانے لگے۔ جس لمحے میرے علم میں یہ بات آئی، اس وقت غالباً صبح دن کے 10 یا 11 بجے تھے۔ جس لمحے میرے نوٹس میں یہ بات آئی کہ اس معاملے کو بعض لوگ غلط رنگ دے رہے ہیں، غلط معنی پہنا رہے ہیں، بس اسی وقت میں دفتر سے اٹھا، گھر آیا، اور 1 گھنٹہ نہیں گزرا فیصلہ کرنے میں نے میاں صاحب کو اطلاع کر کے زندگی بھر کے لیے گفٹ اور تحائف کا لینا دینا بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا میاں صاحب یہ تعلق محبت کا تھا، لالچ کا نہ تھا۔ اب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ اس کو غلط معنی پہنا رہے ہیں، سو اب میں یہ گفٹس اور تحائف کا لین دین بھی جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عید کے دن جو عید کا کھانا ایک دوسرے کے ہاں بھیج دیتے ہیں، بقرعید کو گوشت بھیج دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی کے ہاں پھل بھیج دیتے ہیں، 11ویں شریف یا شادی ولیمے کا کھانا بھیج دیتے ہیں، یہ لینا دینا بھی میں نے بند کر دیا۔ یہ سب کچھ میری طرف سے ہوا۔ میں بتا دوں میاں صاحب نے ایسا کوئی بات مجھ سے نہیں کی، نہ ان کی فیملی نے، مگر مصدقہ ذرائع سے یہ باتیں پہنچی کہ کچھ لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ جب میں نے میاں صاحب کی بلا سے یہ بات کی تو بہرحال اس کی تردید نہ ہو سکی، اس بات کی تردید نہ ہو سکی، یہ بات مصدقہ تھی۔ میں نے کہا کہ جب تک پتہ نہ تھا چلتا رہا معاملہ، اب اس سے آگے چونکہ لالچ نہیں ہے اس لیے میں اس تعلق کو نہیں نبھا سکتا، تو روٹی اور ایک پھل تک کا لین دین بھی ختم کر دیا۔ میاں صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی نے مجھے آ کے کئی بار شکوہ کیا، کہا قادری صاحب ہر چیز گئی مگر اب اس تعلق میں مزہ نہیں لگتا، یعنی عید کے دن آئے تو بچوں کے لیے پھل بھی نہ لا سکیں، 11ویں شریف کا کھانا بھی نہ بھیج سکیں، آپ نے وہ بھی دینے سے انکار کر دیا، بقرعید کا گوشت ہر کوئی ایک دوسرے کے ہاں بھیجتا ہے وہ بھی آپ نہ لیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا مجھے آپ سے شکوہ نہیں، اللہ گواہ ہے، مگر میری عزت میری ذات کی نہیں، وہ میری پوری تحریک کی عزت ہے، منہاج القرآن کے پورے مشن کی عزت ہے، اگر اس پر حرف آئے تو میں کچھ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آپ کے ہاں سے اگر ایک آم بھی میرے گھر آیا تو لوگ کہیں گے کہ آم تک وہاں سے آتے ہیں، تک کا لفظ اپنے پاس سے لگا لیں گے۔ عید کے دن کھانا بھی آیا میرے گھر آپ کے ہاں تو دیکھنے والا کہے گا کہ کھانا تک وہاں سے آتا ہے، تو تک لگ گیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ تعلق بھی پچھلے سال سے ختم ہو گیا، اب وہ میل ملاپ کا تعلق رہ گیا۔ میرا خیال ہے ممکن ہے ان کے دل کو دکھ ہوا ہو، رنج ہوا ہو، یقیناً ہوا ہوگا، مگر میری مجبوری تھی۔ پھر شہزادگان کے مسئلے کی تحریک چلی، ہماری مجبوری تھی کہ میرا مرکز یہ تھا، مجھے تحریک یہیں سے اور لاہور سے چلانا پڑی، باوجود اس کے کہ بعض بدطینت لوگوں نے یہ تانا دیا کہ شاید نواز شریف صاحب نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں رہ کے یہ تحریک چلوائی ہے۔ مجھے سب باتیں پہنچتی نہیں، یہ ایک سوچ تھی، اور دوسری سوچ یہ تھی کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی اپنی جگہ گھر میں پریشان تھے، مگر تعلق اور حیا کی نوعیت یہ تھی کہ مجھے ظاہراً کہہ نہ سکتے تھے۔ ایک بار انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کی پوری تحریک سے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی، چونکہ حکومت پنجاب ہمارے پاس ہے، ہمارے لیے پریشانی پیدا ہو رہی ہے، کوئی اور راستہ نکالنے مذاکرات کا، یہ کوئی بہرحال بعض اور مخلصین سے بھی انہوں نے کہا، میری بھی ان سے بات ہوئی، مگر آپ کو معلوم ہے میں نے کہا کہ وی آر آن دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، ہم واپس نہیں آ سکتے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ ممکن ہے اس تحریک کی وجہ سے بھی میاں صاحب قبلہ کی فیملی کے کچھ لوگوں کو رنج پہنچا ہو، میں باتیں آپ کو احساسات کی بتا رہا ہوں۔ وہ چاہتے ہوں گے کہ قادری صاحب یہ تحریک یہاں پنجاب میں نہ چلائیں، کیونکہ بالواسطہ صدر ضیاء الحق صاحب کے ذہن میں جائے گا کہ نواز شریف صاحب اور میاں صاحب کے اتنے تعلقات ہیں تو یہ ان کو کہتے تو قادری صاحب رک جاتے، کیوں نہیں رکوائی، میرے لیے پرابلم پیدا کیا، ان کو سیاسی نقصان پہنچا، اس کا اندیشہ تھا۔
ممکن ہے ان کی فیملی کے کچھ لوگوں نے اور متعلقین نے تانا دیا ہو، ان کو رنج پہنچا ہو، شکوہ کیا ہو، مگر ہماری مجبوری تھی کہ ایمان اور عقیدت کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد الیکشن کے معاملات آ گئے۔ الیکشن میں بھی میں اپنی تحریکی مجبوری کے پیش نظر واضح کر چکا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی خدمت نہ کر سکا، سیاسی تعامل نہ کر سکا۔ آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ ان کو ہمارا سیاسی تعلق بھی نہیں تھا، انہوں نے زبانی مطالبہ بھی نہیں کیا، اور کرتے بھی تو میں انکار اور معذرت کرتا۔ اور تیسرا یہ کہ پھر نقطہ نظر بھی اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہم تو خالص اسلامی انقلاب کے لیے وقف لوگ ہیں، عام سیاسی جدوجہد کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تیسرا سبب ممکن ہے یہ بھی بنا ہو کہ یہ الیکشنز میں بالکل لا تعلق رہنا اور خاموش رہنا اور بے واسطہ رہنا، ممکن ہے بعض احباب جو میاں صاحب کے متعلقین اور فیملی کے احباب ممکن ہے انہیں اس سے بھی رنج پہنچاؤ، مگر میاں صاحب کو نہیں، نے مجھے دو ٹوک کہا کہ ہمیں رنج نہیں، ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا ہمیں رنج نہیں، مگر میاں صاحب اس بات کا انکار نہ کر سکے کہ ہماری فیملی میں بھی کسی کو رنج نہیں پہنچا، اس کا انکار نہ کر سکے۔ ممکن ہے کئیوں کو پہنچاؤ، یقیناً مخلص لوگوں کو پہنچتا ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ 3-4 باتیں آئیں کہ کچھ شہزادگان کی تحریک کی وجہ سے ممکن ہے بعضوں کو رنج پہنچا ہو، وہ مجبوری تھی۔ ممکن ہے یہ جو بالکل لین دین آخری حد تک بھی ختم کر دیا، ممکن ہے بعضوں کو اس وجہ سے رنج پہنچا ہو، اور ممکن ہے اس الیکشن کے زمانے میں بالکل لا تعلق رہنے کی وجہ سے وہ رنج پہنچا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلے دنوں ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت کے بارے میں جو بیانات آتے رہے، میں تو بحیثیت ایک مسلمان کی اپنا دینی فریضہ جو سمجھتا ہوں، حق اسی کو بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے بعضوں کو اس سے رنج پہنچا ہو، مگر یہ سچ بات ہے کہ میاں صاحب نے اور ان کی فیملی کے کسی فرد نے اپنی زبان سے مجھے شکایت نہیں کی، ظاہر نہیں کیا مجھ پر، مگر یہ مجھے بھی اب میرے احساسات اس یقین تک پہنچ گئے تھے کہ رنج ضرور پہنچا، شکوہ ان کو ضرور ہوا، شکایت ہوئی۔ سب نہیں، میاں صاحب نہیں، مگر بعض اور لوگ کچھ توقعات رکھتے ہوں گے مجھ سے، مگر میں ان توقعات میں شاید پورا نہ اتر سکا، اور ممکن ہے میرا یہ احساس غلط بھی ہو، میں اصرار نہیں کرتا، مگر اب میں بات ختم کرنے کی طرف، خلاصے کی طرف آ رہا ہوں۔ دوستو، میرے احساسات یہ ہیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر اندر یہ 3 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ تعلقات جو فریقین کے مابین چلتے آ رہے تھے وہ سرد پڑنے لگے، پڑتے گئے کہ اب میرا احساس یہ ہے، میرا احساس کہ وہ برف کی طرح سرد ہو چکے ہیں، ان میں وہ گرمی نہیں رہی، وہ تپش نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی، وہ تعلقات اور محبت میں گرمی، سردی اور تپش جس کی خاطر میں یہاں خطاب کرتا تھا اور ہر تانا سن کے میں قائم رہتا تھا، میں صرف اپنے احساس کی بات کر رہا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں۔ ان کی زبانی مجھ تک کچھ نہیں پہنچا، انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی واقعہ رونما ہوا، نہ کوئی شکایت کی، نہ بالواسطہ کسی کے ذریعے کوئی ایسی بات پہنچائی۔ یہ میرے احساسات ہیں، غلط ہے یہ صحیح اللہ بہتر جانتا، اور یہ احساسات بڑھتے بڑھتے میاں صاحب سے تو ملاقات ہوتی رہی، نواز صاحب سے تو ملاقات ہوئے بھی 4-5 مہینے گزر گئے، یعنی الیکشنوں سے پہلے ملاقات ہوئی تھی، الیکشنوں سے پہلے، اور آج کے دن تک درمیانی عرصے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید کوئی ملاقات ہی ہو، اگر کوئی کہیں اتفاقاً ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، مگر اس پورے 4 مہینے کے عرصے میں ملاقات تک بھی نہیں ہوئی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا خیال ہو کہ شاید کوئی سیاسی گٹھ جوڑ اور واسطہ بھی ہے، یعنی ہم سیاسی، یہ بھرپور ان کی سیاسی مصروفیات کا زمانہ ہے، مگر 5 مہینے گزر گئے، وہ سیاسی طور پہ اتنے مصروف، ہم اپنے مشن میں اتنے مصروف، اور 1 اور سوا مہینہ سے تو میں ویسے بھی عارضہ قلب کی وجہ سے بیمار اور بستر پر پڑا ہوں، مصروفیات کے بعد پھر بیماری بھی آ گئی، سوا مہینہ گزرا، تو ہم اپنے معاملات میں مصروف، وہ اپنے معاملات میں مصروف، تو سیاسی رابطے تو کیا ہونے ہیں، 4 مہینے گزر گئے، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو دوستو، یہ احساسات میرے بڑھتے گئے، جب مجھے یقین کی حد تک احساسات پہنچے، اس دن میں نے میاں صاحب قبلہ سے عرض کیا کہ آپ اور آپی جی اگر آج شام تشریف لائیں تو میں کچھ احساسات آپ کو پہنچا دوں۔ سو میں نے یہ ساری باتیں ان کو پہنچا دی
کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تعلقات کی گرمی وہ نہیں رہی، جبکہ میں یہ